مسیح یسوع میں آپ سبھی کو سلام۔ اگر ہم آج کی بات کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو دن برے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کی بیماریاں، جنگیں، فساد اور ان کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو 3 دن بہت اہم ہیں، یعنی مسیح یسوع کی صلیبی موت، اس کا دفنایا جانا اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اگر ہم پہلے دن یعنی صلیبی موت کی بات کریں، جو کہ جمعے کا دن ہے اور جسے گڈ فرائیڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دن یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا اور اس نے صلیبی کلمات کہے جس سے ہم سبھی واقف ہیں، جس میں سے ایک تھا، میں پیاسا ہوں۔ یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے کتنی جسمانی درد کو سہا۔ یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور انہوں نے اس کی داڑھی کو نوچا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونکے اور اس کے دونوں طرف 2 ڈاکوؤں کو لٹکایا گیا۔ اس وقت یسوع مسیح نے کہا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیا، یعنی خدا باپ یسوع مسیح سے جدا ہو گئے، کیونکہ یسوع مسیح اس وقت ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سب گناہ اس کے سر تھے جو ہم نے کیے، اور عدالت کے دن ان گناہوں کے باعث ہم سزا کے حقدار تھے۔ یسوع مسیح نے یہ گناہ اپنے سر لے لیے کیونکہ وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر موا۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تب اس نے کہا، تمام ہوا، یعنی یسوع مسیح نے ہماری نجات کا تمام کام مکمل کر دیا، کیونکہ ہم خود سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے زندگی میں کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں، آپ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہوں، یا چرچ کے لیے کوئی بھی خدمت کیوں نہ انجام دیتے ہوں، آپ خود سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم نجات صرف یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ اس کے بعد کا دن یعنی ہفتہ، جسے سائلنس آف سیٹرڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ وہ دن تھا جب شاگرد چھپے ہوئے تھے اور خوف زدہ تھے۔ ہر طرف خوف کا عالم تھا اور لوگ گھبرائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ بھی مایوس تھے جنہوں نے کھجوروں کے اتوار والے دن اس کا استقبال کیا تھا اور اسے اپنا بادشاہ قبول کیا تھا۔ لیکن آپ اس سے اگلی صبح کو یاد رکھیں، یعنی دا ڈے آف ریزریکشن، جب یسوع مسیح صلیبی موت کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ اس دن مریم مگدلینی اور مریم دونوں قبر پر گئیں۔ وہ ابھی بھی غمزدہ تھیں اور وہ یسوع مسیح کی قبر پر گئیں تاکہ یسوع مسیح کی لاش کو مصالحہ جات اور خوشبو سے بھر سکیں۔ لیکن جب وہ قبر پر پہنچی تو انہوں نے پتھر کو لڑکا ہوا پایا، اور جب وہ قبر کے اندر گئیں تو دیکھا کہ قبر خالی ہے۔ تب عورتوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ فرشتوں نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ فرشتوں کی یہ خبر تمام جہان والوں کے لیے تھی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اور میں زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم زندہ خدا کو جانتے ہیں اور وہ ایک بار پھر سے اس جہان میں آنے والا ہے۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ہمیں نجات ملی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات کو پاتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کو برہ کہا کیونکہ ایک برہ ہوتے ہوئے اسے صلیب پر قربان کیا جانا تھا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے خون بہانا تھا، اور اس نے اس جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور یہی خون ان گناہوں کو جو آپ نے کیے ہیں صاف کر سکتا ہے۔ اس خون میں طاقت ہے۔ کیا آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں؟ خدا نے وہ سب کام مکمل کر دیا ہے جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری تھا۔ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تاکہ ہم بچائے جا سکیں۔ اب آپ کی باری ہے۔ بغیر ایمان کے آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ فضل سے بچائے گئے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہماری نجات کا 1% حصہ بھی ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ یہ سب یسوع مسیح کے اس خون پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر بہایا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے اپنے خدا اور نجات دہندے کے طور پر قبول کر لیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو قبول کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ کو اپنا سارا بوجھ
یسوع المسیح کو دے دینا ہے، اور جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنے نجات دہندے کے طور پر قبول کرتے ہیں تو آپ روح القدس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جب آپ یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا کی روح آپ میں آتی ہے اور آپ کے وسیلہ سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ گناہوں کی معافی اور نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یسوع المسیح کی صلیبی موت کو قبول کریں اور اس کے جی اٹھنے پر یقین رکھیں اور اسے اپنے نجات دہندے کے طور پر قبول کریں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں ان سب چیزوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ یسوع المسیح ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا تاکہ ہم سب نجات پا سکیں۔ اے باپ، تو سننے والے کانوں کو برکت بخشنا اور ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کرنا تاکہ ہم تیرے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اے خدا، ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اے باپ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور ہم اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں تو ہمیں اپنے مطابق چلانا۔ اے باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس زندگی کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی۔ تمہارے دلوں کو اپنی ابدی خوشی اور سکون سے بھر دینا۔ اے باپ، تمہاری رہنمائی کرنا تاکہ ہم تیری راہوں پر چل سکیں۔ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔